ختم نبوت کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا تو منہ کالا ہوتا ہے، ان کے تو سانپ سینے پہ لوٹ جاتے ہیں۔ پاکستان مغربی طرز جمہوریت کو پریکٹس کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اب جو وقت ہے آنے کا وہ اسلام کا وقت ہے، وہ پاکستان کا وقت ہے۔ کے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ اچھا محمد عبداللہ حمید گل صاحب، ہم سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے کسی سیاسی میٹنگ میں دیکھا ہے یا مذہبی تقریب میں دیکھا ہے تو آپ کی ویسٹ کوٹ پہ یہ پاکستانی پرچم مجھے نمایاں نظر آتا ہے۔ میں نے بہت کم ایسا دیکھا ہے کہ نہ مذہبی رہنماؤں کے سینے پہ نظر آتا ہے اور نہ پولیٹیشینز کے سینوں پہ نظر آتا ہے۔ ذرا اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں۔ بھائی یہ نہ صرف یہاں آپ کو نظر آتا ہے بلکہ یہ دیکھیں میرے دل کے قریب ہے۔ تو پاکستان، میں تو کہتا ہوں کہ جب میرا خون اگر آپ دیکھیں تو شاید اس میں سبز رنگ ہی نظر آئے گا۔ یہ پاکستان سے محبت ہے، یہ پاکستان نظریہ اسلام کا نام بھی ہے، اور یہ پاکستان ہماری عزت کا ضامن بھی ہے، ہماری سلامتی کا محافظ بھی ہے، ہمیں پہچان دی، اور اسی دھرتی میں ہم پیدا ہوئے اور اسی میں مرنا ہے، تو پھر اپنی ماں سے محبت جو ہے وہ تو سینے کے ساتھ رکھنی چاہیے، اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جو ہے نا مجھے آج آپ کی طرف سے جو مل رہا ہے نا، تو میں انشاءاللہ آج ارادہ کرتا ہوں کہ میں بھی پاکستانی پرچم جو ہے نا اپنے سینے پر لگا کے رکھوں گا۔ جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان سے ہی ہے، جس سے جو بھی ہمیں عزت وقار ملا ہے پاکستان سے ملا ہے۔ اچھا، یہ مذہبی کانفرنسز ہو رہی ہیں نا، پاکستان مذہب کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اور پھر اس میں اتنی ضرورت ہے ہمیں مذہبی کانفرنسز کی۔ یہاں پر جو شرکاء ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے جو کر رہے ہیں، کیا ان پر بھی کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ ختم نبوت کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا تو منہ کالا ہوتا ہے، ان کے تو سانپ سینے پہ لوٹ جاتے ہیں۔ یہاں جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے حوالے سے اور اسی طرح سے دینی اجتماعات جو پورے ملک میں جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو شک پڑ گیا ہے کہ شاید اسلام جو ہے وہ پاکستان سے کھرچا جا رہا ہے۔ پاکستان مغربی طرز جمہوریت کو پریکٹس کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، ورنہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا نظام تھا نا، آپ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ وہ تو مطلب پھر آپ مغربی طرز جمہوریت، لیکن قائد اعظم نے بڑا واضح کہا تھا کہ ایسا نظام ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو وہ نظام لائیں گے جو اسلامی سنہری اصولوں پہ اور ریاست مدینہ کا نام لے کے کہا گیا۔ یعنی کہ ایک مقصد تھا، اللہ سے ایک کیا ہوا وعدہ تھا، وہ وعدہ ہم نے جھٹلایا، نتیجے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں سیکولرزم، لبرلزم جو ہے اس کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے، تو اس لیے پاکستان کے اندر اس طرز سوچ کے لوگ جو ہیں وہ آئے دن ان کا جو ہے وہ یہاں پنجے جو ہیں وہ گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے اور نئی نسل کے ذہن پراگندہ ہونے سے بچانے کے لیے ایسی کانفرنسز، ایسے اجتماعات جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے پہلوؤں پہ جائزہ لیا جائے، اور علماء کرام اور اس کو دین کے ساتھ ساتھ اس کو موجودہ صورتحال اور موجودہ سیاست اور طرز زندگی کے ترازو میں تول کے نوجوان نسل کو پیش کیا جائے، کیونکہ یہی وہ نوجوان نسل ہے جس نے کل کو پاکستان کی قیادت کی باغ سنبھالنی ہے، اور اگر ان کو ہم نے دین سے دور کر دیا تو پاکستان جو کہ بنیادی طور پر نظاموں کی ضد میں پیدا ہونے والا ملک ہے، پاکستان جو کہ استعمار کی قوتوں کے خلاف کھڑا ہونے والا ملک ہے، پاکستان جو نظریہ اسلام کا جو ہے رکھوالا ہے اور محافظ ہے، اس پاکستان کی جو بنیادیں ہیں ان کو کھوکھلا کر دیا جائے گا اگر ایسا نہ کیا گیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اجتماعات جو ہیں دن بدن اس میں وسیع تر اضافہ ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین لوگوں سے نہیں نکلا، اور بلکہ اس کی شدت مزید زیادہ ہو گئی، کیونکہ دوسرے جو نظام حکومت اور جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے تھے، امریکہ کو، برطانیہ کو، دیگر ممالک کو، وہ ممالک تو خود جو ہے وہ ڈاماڈول ہیں، گرنے کو ہیں، کسی ٹائم پہ بھی کلیپس ہو سکتا ہے ان کا۔ اس لیے ایک نئے ایسا نظام جس کی بنیاد انصاف پر مبنی ہو، جہاں کہ چیف جسٹس پاکستان کے یہ کہتے ہیں، ہائی کورٹ اسلام آباد کے، کہ
جو ہمارا نظام عدلیہ ہے وہ عام آدمی کو انصاف دینے میں جو ہے ناکام ہو گیا. ناکام ہو رہا نہیں، ہو گیا، ہو گیا. یہ تسلیم کر، میں نے نہیں کہا یہ، اس لیے مجھے اس کو کسی کٹہرے میں نہیں لایا جا سکتا، یہ تو ان کے الفاظ ہیں. تو پھر اگر ایک چیز ناکام ہو گئی تو اس کا متبادل کیا ہے؟ تو اگر ہم نے متبادل مغربی نظام میں اینگلو سیکشن لا میں ڈھونڈنا ہے تو وہ تو پہلے ہی فیل ہو چکا، پہلے ہی ناکام ہو چکے. تو پھر نظام کون سا ہے؟ ایک نظام آنے کو ہے اور ایک جانے کو ہے. یہ جو نیا آپ کو اس ٹائم پہ پاکستان کی ڈولتی نظر آ رہی ہے، اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ اس نظام کے اوپر چل رہی ہے جس کے اندر لہریں جو ہیں وہ اب تلاطم اختیار کر چکی ہیں. اس لیے اب جو وقت ہے آنے کا وہ اسلام کا وقت ہے، وہ پاکستان کا وقت ہے، وہ نظریاتی پاکستان کا وقت ہے. وہ ایک، کیونکہ جو دہشت گردی کی بھی جو ایک پہچان تھی نا، وہ ایک نظریے کی بنیاد پہ آئے تھے. اس لیے برتر نظریہ ضروری ہے. اور وہ انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجیز کین ناٹ بی فاٹ ود ویپنس بٹ ود سپیریئر آئیڈیالوجی اونلی. اس کو ہتھیاروں سے نہیں لڑ سکتے، اس کو ایک برتر نظریے سے لڑ سکتے ہیں. اور نظریہ کوئی اور نہیں، وہ قرآن کے اندر پنہا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور ریاست مدینہ کے حوالے سے ہم اس کو جو ہے جانتے ہیں. اس لیے دنیا کے تمام نظام جو ہے وہ اپنی آخر پہ آئے ہیں، اور اب ایک نظام ابھرنا ہے، اور وہ اس نظام نے جس جگہ سے ابھرنا ہے اس کو مملکت خدا داد پاکستان کہتے ہیں.